الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ایک دوست کا ہم سوال شامل کرنے والے ہیں، اور اس دوست نے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کا واقعہ کتب میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ حاکم وقت کے پاس ان کے خلاف شکایت چلی گئی کہ انہوں نے ایک عورت کا زمین کا کچھ حصہ جو ہے ان کے خلاف یہ الزام تھا اس عورت کے زمین کا حصہ انہوں نے کچھ دبا لیا. تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ ایک روایت سنائی اس حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے اس عورت کے خلاف بد دعا بھی کی، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ عورت جھوٹی ہو تو اس کی جو یہ اندھی ہو جائے، یا اس طرح کوئی بد دعا وغیرہ کا ذکر ملتا ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا ذکر کیا گیا، یہ واقعہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے، سنن دارمی میں امام دارمی نے ذکر کیا، مسند احمد میں ذکر کیا گیا، اور اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تذکرہ مبارک جو محدثین نے حضرات نے ذکر کیا ہے، کتب سیرت وغیرہ میں بھی، تاریخ وغیرہ میں بھی، اس الغابہ میں مثال کے طور پہ ذکر کیا، تاریخ دمشق میں ابن ساکر نے ذکر کیا، جہاں جہاں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ملتا ہے وہاں یہ واقعہ بھی موجود ہے. کچھ الفاظ کا فرق اور کچھ واقعے میں کچھ فرق ہے، لیکن یہ واقعہ بالکل درست ہے. صحیح مسلم میں اور دیگر جہاں بھی ذکر ہے، تو سند اس کی جو ذکر کی گئی ہے، سند کے اوپر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے. وہ واقعہ یہ ہے، مروان بن حکم جو تھا اس کے پاس ایک عورت تھی جس کا نام تھا عروہ بنت اویس. اس عورت نے اس کے پاس آ کے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ الزام لگایا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ مار لیا یا غصب کر لیا، کوئی بھی اس نے اس طرح کا دعویٰ کیا. تو یہاں پہ آگے یہ فرق مل جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ جو مروان بن حکم تھا اس نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے آپ نا حضرت سعید بن زید سے اس واقعے کی تحقیق کریں گے، اس طرح ان پہ الزام لگا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں خود اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو بلایا، یا وہ خود اس کی خدمت میں آئے، تو انہوں نے پوچھا ہاں جی آپ کے خلاف تو یہ الزام ہے کہ آپ نے اس عورت کا یہ زمین کا حصہ مارا ہوا ہے. تو حضرت جو سعید بن زید رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے مروان بن حکم سے کہا، فرمایا کہ میں نے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سن رکھی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس حدیث کے سننے کے باوجود بھی میں حصہ ماروں تو میں کیسے مار سکتا ہوں. وہ حدیث مروان نے کہا جی وہ حدیث سنائے اللہ کے نبی سے، آپ نے کیا سنی ہے. فرمایا حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی دوسرے کی زمین ظلماً ایک بالشت بھی اگر مار لی تو قیامت والے دن 7 زمینیں توک بنا کے اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. تو اب میں نے یہ حدیث سنی ہے، میں اس کا راوی ہوں، اب آپ بتائیں کہ میں اس عورت کا حصہ کس طریقے سے مان لے. تو پھر بعض جگہ یہ چیز بھی ملتی ہے کہ سعید بن زید جو تھے انہوں نے وہ زمین بھی اس کو دے دی کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو یہ لے لے زمین. یعنی جھوٹا اس نے یہ ساری کہانی گڑی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو یہ زمین لے لے. لیکن وہاں پہ یہ چیز ملتی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے، جہاں جہاں ان کا تذکرہ جیسے میں نے پہلے مینشن کیا اس کو، وہ تمام جگہ پہ یہ چیز ملتی ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے یہاں پہ یہ بات بھی عرض کی، فرمایا کہ اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کے گھر کے اندر ہی اس کی قبر بنا دے. تو راوی کہتے ہیں اور دیگر جگہ پر بھی یہ چیز تھوڑی ڈیٹیل سے بھی ذکر ہے کہ بعد میں وہ عورت جو تھی وہ اندھی ہوئی اور دیواریں اس طرح تلاش کیا کرتی تھی جیسے اندھا آدمی چلنے کے لیے تلاش وغیرہ کرتا ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ اپنے گھر کا ایک گڑھا تھا وہاں پر ہی جناب وہ گری اور گھر کے گڑھے کے اندر گر گئی، وہاں پہ مار گئی. بعض نے یہاں پہ یہ اضافہ بھی کیا، انہوں نے فرمایا کہ اس کے گھر کے اندر ہی اس کی قبر بنے. تو بعض کہتے ہیں وہ جس گڑھے میں گری تھی وہاں ہی اس کی
قبر بن گئی۔ بہرحال یہ واقعہ تو موجود ہے، اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے جو اس کے خلاف بددعا کی وہ بھی موجود ہے، اور وہ پوری ہوئی۔ بعض جگہ یہاں یہ بھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جب بددعا پوری ہوئی تو وہ خود یہ کہا کرتی تھی کہ مجھے حضرت سعید بن زید کی بددعا لے گئی ہے کہ میں نے جو ان کے خلاف۔ اب ڈیٹیل مختلف حضرات نے یہاں پہ ان کے ترجمے میں ذکر کی ہے کہ بعد میں حضرات کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے اس کے مرنے کے بعد جب ہم زمین وغیرہ کے جو نشانات وغیرہ تھے جس وقت ہم نے وہاں سے تلاش وغیرہ کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً یہ عورت جھوٹی تھی، اس کا حصہ وغیرہ اس میں نہیں بنتا تھا، وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی ہی زمین تھی۔ یہ حضرت سعید بن زید کا اب تذکرہ چلے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں، یعنی وہ 10 حضرات جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی، ان میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور یہ ایک رشتے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی بھی لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ پہ تھے، وہاں پہ حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور وہاں پہ یہ حضرات بھی تھے جس وقت پہاڑ نے حرکت کی تھی تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اس کا قدم مبارک مارا تھا، اور پھر یہ الفاظ کہے تھے کہ تیرے اوپر نبی، صدیق، شہید، تو وہاں پہ یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ بہرحال بہت زیادہ شرف ان کو حاصل ہے، خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں ان کا نام آتا ہے، دیگر بھی ان کے فضائل وغیرہ ملتے ہیں۔ تو یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ جہاں تک اس عورت کا نام ہے عروہ بنت، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ الزام لگایا تھا، عروہ بنت اویس کے حوالے سے جس وقت ہم نے تلاش کیا تو دیکھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اوپر جو کتب لکھی گئی یا تراجم و طبقات کے اوپر یا انصاب پہ جو کتب وغیرہ لکھی گئی تو ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو کتب لکھی گئی ان میں ہمیں اس عورت کا نام نہیں ملا۔ بعض حضرات نے کہا جی یہ تابعہ تھی، ٹھیک ہے، بعد میں کیا صحابیہ تھی، واللہ عالم۔ بہرحال جو میں نے عرض کیا کہ جیسے ہم نے تلاش کیا اس کو سافٹ ویئر وغیرہ پہ بھی تلاش کیا گیا، دیگر طریقے سے بھی اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ عروہ بنت اویس جو تھی یہ آخر عورت کون تھی، صحابیہ تھی یا کون تھی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جن حضرات نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے اوپر طبقات کے لحاظ سے بھی لکھا، روایات کے لحاظ سے بھی صحابہ اکرام کے تراجم انہوں نے ذکر کیے، دیگر اعتبار سے بھی انہوں نے صحابہ اکرام کے بڑے تذکرے وغیرہ کیے، تو ان میں سے جو مشہور اس کے اوپر کتب وغیرہ لکھی گئیں ان میں سے کسی جگہ پر بھی یہ اس عورت کا ہمیں باقاعدہ اس لحاظ سے ترجمہ کہ صحابیہ تھی وہ ہمیں نہیں مل سکا۔ بہرحال یہ واقعہ اور جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا وغیرہ کے حوالے سے جو ہم نے چیز ذکر کی، بعض حضرات نے جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کیا انہوں نے کرامات کے اوپر بھی اس کو لیا کہ کرامات کے حق ہونے کے اوپر بھی کہ یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جو ایک کرامت تھی کہ انہوں نے اس عورت کے خلاف بددعا کی جو کہ پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ بالکل درست ہے، واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا کہ اس نے الزام لگایا اور اس کے بدلے میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی جو کہ بالکل پوری ہوئی، اور اس عورت کے حق میں بعد میں اندھی بھی ہوگی اور پھر اپنے گھر کے اندر ہی یہ گڑھے کے اندر گر کے مر بھی گئی تھی۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔